اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی وسلم یا رب علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ہمارا یہ جوید نامہ کا ابھی 10واں بند ہے، 10ویں بند کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب۔ آبروئے گل ز رنگ و بوئے اوست، بے ادب بے رنگ و بو بے آبروست۔ نوجوان راہ چو بینم بے ادب، روز من تاریک می گردد چو شب۔ تاب و تب در سینہ افزاید مرا، یاد عہد مصطفیٰ آید مرا۔ از زمانه خود پشیمان می شوم، در قرون رفتہ پنہا می شوم۔ 10واں بند آج شروع ہو رہا ہے۔ یہ پہلا شعر جو ہے اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ دین سراپا سوختن اندر طلب۔ دین نام ہے طلب میں جلنے کا، طلب میں سرگرم رہنے کا۔ اس کی انتہا عشق ہے اور اس کا آغاز ادب ہے، ابتدا اس کی ادب ہے۔ پھول کی آبرو اس کے رنگ سے ہے اور اس کی خوشبو سے ہے۔ بے ادب انسان جو ہوتا ہے وہ نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ اس کی خوشبو ہوتی ہے اور بے آبرو ہوتا ہے، اس لیے وہ بے آبرو ہوتا ہے۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، دین کی یہ ایک ادبی انداز میں اور ذوقی انداز میں دین کی یہ اپنے انداز میں، ادبی انداز میں اور ذوقی انداز میں ڈیفینیشن کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ ادبی انداز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فقیہانہ طرز سے، شرعی نقطہ نگاہ سے ایک چیز کی تعریف ہے وہ نہیں، یا شرعی نقطہ نگاہ سے ایک چیز کی ڈیفینیشن ہے یا فقہی نقطہ نگاہ سے ڈیفینیشن ہے ایک چیز کی، وہ نہیں۔ ادبی انداز سے، اپنے نقطہ نظر سے، ذوقی انداز سے، یعنی کہ ایک چیز میں نے چکھی ہے، ایک چیز پر میں نے عمل کر کے دیکھا ہے، ایک چیز کی میرے نزدیک زیادہ اہمیت ہے، اس کے پیش نظر میں ڈیفینیشن کروں گا جب دین کی، تو میں سمجھوں گا کہ جو کچھ ہے دین یہی ہے۔ یعنی فرض کریں دین 10 احکام ہیں، تو ایک حکم میرے نزدیک زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو میں اس کو سامنے رکھ کے میں سارا جو باقی سارے احکام ہیں نا، میں ان کو اس میں داخل کر دوں گا اور میں کہوں گا کہ اصل دین یہی چیز ہے۔ میں نے ایک چیز پر عمل کر کے دیکھا، میرے نزدیک ایک چیز کی اہمیت زیادہ ہے، یا میں نے دیکھا کہ اس دور میں دین کا فلاں پہلو ایسا ہے کہ اس پر بہت کام عمل ہو رہا ہے، اصل چیز یہی ہے کہ اس پہلو پر عمل ہو، اصل دین تو یہی ہے کہ اس پہلو پر عمل کیا جائے۔ فرض کریں ایک آدمی سچ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس دور میں سچائی نظر نہیں آ رہی ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، تو اسے کہا جائے، وہ کہے گا کہ دین نام ہی سچائی کا ہے، اصل دین یہ ہے کہ سچائی پر عمل کیا جائے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ اس دور میں لوگ فراڈ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ اخلاص ہے، دین نام ہی اخلاص کا ہے۔ دین
یعنی جو چیز کسی کے ذہن میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو وہ سارے دین کو سمیٹ کر اس پر اپلائی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصل دین تو یہی ہے. یہ انداز جو ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں ملا ہے. مثلاً آپ نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جائے، ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا کر رہائش اختیار کر لے، اسے مہاجر کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے جو اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف آ جائے، اچھی عادتیں اپنا لے. تو اس طرح کسی بھی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اسے مکمل دین سے تعبیر کر دینا یہ جائز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں یہ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، یہ انداز ہمیں ملا ہے بارگاہ نبوت سے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ دین اصل نام ہے کہ خدا طلبی میں انسان سرگرم رہے. خدا طلبی کی آگ جو ہے نا یہ ٹھنڈی نہ رہے، ہمارے اندر ایک تپش رہے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی، اللہ کریم کی طلب کی تپش ہمارے اندر تپش رہے، آگ جلتی رہے، ہم سرگرم رہیں، انسان سرگرم رہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کریم کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ خوش کس بات سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض کس بات سے ہوتے ہیں. ان چیزوں کی طلب میں سرگرم رہنے کا نام دین ہے. یا ڈیفینیشن کرتی ہے اقبال ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں، 2 لفظوں میں ڈیفینیشن دین کی کر دی ہے، چیست دین برخاستن از روح خاک. وہ فرماتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ انسان یہ جو مٹی ہے نا، مٹی کی سطح سے بلند ہونا شروع ہو جائے. یعنی مٹی کے کھلونے ہیں سارے، مٹی میں کھیلنا ختم کر دے، مٹی کے لیے لڑنا، مٹی کے لیے جھگڑنا، مٹی کے لیے جھوٹ بولنا، جو مٹی سے مراد دنیا ہے، دنیا کا کاروبار جو ہے، دنیا کے لیے انسان جو جھوٹ بولتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، دکھ دیتا ہے لوگوں کو، اس دنیا کے ان جھگڑوں سے، ان جھمیلوں سے اوپر ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے دین. وہ کہتے ہیں دین اصل دین یہ ہے چیز دین برخاستن از روح خاک. یہاں دین کی ڈیفینیشن انہوں نے یہ کی ہے کہ دین اصل نام ہے کہ انسان کی ساری صلاحیتیں، انسان کی ساری قابلیتیں اس رستے میں استعمال ہوں کہ اللہ کریم تک کیسے پہنچنا ہے، اللہ کو کیسے پانا ہے ہم نے. دین سراپا سوختن اندر طلب. دین کیا ہے؟ سراپا سوختن، تپش بن جانا، جلنا، تمام کا تمام انسان جل جائے، سرگرم رہے طلب میں. طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ انسان جب طلب کرتا ہے کسی چیز کو تو کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ طلب انسان اس چیز کو کرتا ہے جس چیز کے ساتھ پیار ہو، محبت ہوتی ہے. انسان اس شخصیت کی طلب میں نکلتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اس چیز کی طلب میں نکلتا ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہوتی ہے. تو محبت ہو پہلے، پھر اس کی طلب میں نکلا جائے تو یہ دین ہے. اب کہتے ہیں کہ دین کا آغاز ہوتا ہے ادب سے. دین کے رستے میں نکلنا ہے تو پہلا قدم جو آپ اٹھائیں گے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ادب سے. اس کی پہلی اینٹ اس عمارت کی ادب سے رکھی جاتی ہے. طلب، اللہ تعالیٰ کی طلب
طلب سے پہلے محبت، کیونکہ طلب اس کی ہوگی جس کے ساتھ محبت ہے ہمیں. طلب محبت، اور محبت کے لیے پہلا جو زینہ ہے یا پہلی اینٹ ہے وہ کیا ہے؟ ادب. خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. محبت جس کے ساتھ ہے اس کے لیے پہلا کرینہ، پہلا سلیقہ یہ ہے اس کا ادب کیا جائے. پھر جب ادب ہوگا پھر آگے طلب شروع ہو جائے گی. ادب جو ہے یہ اہل معرفت کے ہاں دین کی بنیاد ہے. دین نام ہی ادب کا ہے، یعنی اہل اللہ جو لوگ جو ہیں نا، صوفیہ کرام، اہل معرفت جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ہاں دین نام ہی ادب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرت سلطان باہو کیسے فرماتے ہیں؟ تسبیح پھیری تے دل نہ پھریا، کی لینا ہے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا ہے چلیاں وڑ کے ہو. علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا ہے علم نو پڑھ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. تو جاگ جو ہے نا یہ ادب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں نظر. کسی اللہ کے بندے کی نظر پڑ جائے، کوئی اللہ کا بندہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. مقصد یہ ہے کہ انسان جتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جتنا مرضی معلومات کا ذخیرہ اپنے اندر بھر لے، جتنی مرضی معلومات اکٹھی کر لے، جب تک ادب نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو جاگ نہیں لگے گی، رنگ نہیں لگے اس پر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ جھگڑالو تو بن جائے گا، بیسی بن جائے گا، وہ کج بیسی بن جائے گا، وہ کٹ حجتیہ انسان بن جائے گا. وہ اپنی معلومات کا اظہار کر سکے گا، بتا سکے گا کہ میں ذہین ہوں، لیکن اچھا انسان نہیں بن سکتا. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کہتے ہیں خدا طلبی کے لیے جو بھی انسان قدم اٹھائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلا قدم اٹھائے ادب کے نام سے، اور یہ پھر منزلیں طے کرتا جائے گا. آغاز ہو گیا، رستے میں پاؤں رکھ دیا، منزلیں طے کرتا جائے گا. آخری جو منزل ہے اس کی اسے کہتے ہیں عشق. انتہائش عشق و آغازش ادب. دین کی پہلی بنیاد، دین کا پہلا زینہ ادب ہے، اور راستے میں پھر چھوٹی چھوٹی منزلیں آتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، انسان چلتا رہتا ہے. آخری منزل جہاں اس کا قیام ہے، مقام ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عشق. عاشقی جو ہے اللہ کریم کا عاشق ہونا، اللہ کریم کے ساتھ محبت کے مقام پر فیض ہو جانا، یہ آخری منزل ہے انسان اس کے دین میں. دین سراپا سوختن اندر طلب. دین یہ ہے کہ انسان آرام سے نہ بیٹھے، اللہ کی طلب میں سرگرم سفر رہے، تپا رہے، ہر وقت تپش میں رہے، ہر وقت سرگرم رہے، طلب میں رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے، اللہ کی محبت کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں ہم سے، ان کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، دین ہمارا ہم سے کیا چاہتا ہے. انسان طلب میں رہے ہمیشہ. یہ پہلا شعر ہے. کہتے ہیں آبروے گل دے رنگو بوئے اوست، بے ادب بے رنگو بو و بے آبروست. بڑی پیاری تشبیہ دی ہے. کہتے ہیں پھول کی
آبرو ہے اس میں کہ اس میں رنگ بھی ہو اور اس سے خوشبو بھی آتی ہو۔ پھول کی آبرو ہے پھول میں خوشبو کا ہونا، اس سے خوشبو کا اٹھنا اور اس پر رنگ کا ہونا۔ اگر فرض کریں پھول ہے اس میں رنگ ہی نہیں کوئی بھی، یا پھول تو ہے، شکل تو ہے پھول کی، لیکن اس میں اس سے خوشبو نہیں اٹھ رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی عزت نہیں کرے گا کوئی بھی، کوئی اس کو پھول کہہ کر چومے گا نہیں، پھول کہہ کر اس کے ساتھ کوئی پیار نہیں کرے گا۔ تو پھول کی آبرو کیا ہے؟ صرف نام نہیں، اس کا رنگ بھی ہو اس پر، اس میں، اور اس سے خوشبو بھی اٹھ رہی ہو۔ اسی طرح انسان کی آبرو کیا ہے کہ وہ ادب سے متادب ہو، ادب سے بہرہ ہو، ٹھیک ہے۔ بے ادب جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں بے ادب بے رنگ و بو بے آبروست۔ بے ادب انسان جو ہے نہ اس پر کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی خوشبو اٹھتی ہے، نہ اس کی کوئی آبرو ہوتی ہے۔ بے ادب انسان جو ہے اس پر کسی کا رنگ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے رنگ میں رنگا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی شخصیت کے کہنے میں نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کا رنگ نہیں ہوتا تو اس میں، یعنی کسی کے وہ کہنے میں نہیں ہوتا، کسی کے کہنے میں نہیں ہوتا، کسی کا اس پر رنگ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بے آبرو ہوتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ پھول کی عزت اس کے رنگ میں اور اس کی خوشبو میں ہے، اور انسان کی عزت اس کے ادب میں ہے کہ وہ ادب کتنا کرتا ہے، دین کا، اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اللہ کے بندوں کا ادب۔ یہ وہی چیز ہے ادب جسے صوفیہ کرام کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے جسے قرآن کریم نے تعظیم کہا ہے۔ اور تعظیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے یہ شاعر ہیں، اللہ کے جتنے بھی علامات ہیں، آثار ہیں اس کے بندوں کے، وہ بھی اس کے شاعر ہیں، اس کی کتابیں اس کے شاعر ہیں، اس کے انبیاء اس کے شاعر ہیں، اور اس کے بندے اس کے شاعر ہیں، نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا، تو یہ اس چیز کی علامت ہوگی کہ یہ بندہ متقی ہے، اس کے دل میں واقعتاً خوف ادب ہے اس میں۔ تعظیم جو ہے اسی کی تعبیر کی ہے، کرتے ہیں صوفیہ کرام کے لفظ سے، ادب سے۔ ادب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، تعظیم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے۔ انہی چیزوں کو حرمات بھی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بے ادب بے رنگ و بو بے آبروست۔ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مولانا مرشد رومی نے فرمایا ہے، از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند ز فضل رب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں ادب کی، اللہ کریم سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں ادب دے دے، ہم ادب والے بن جائیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے ادب محروم ماند ز فضل رب، بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم رہ جاتا ہے۔ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے، بے ادب بے نصیب، بادب بانصیب، یہ مشہور محاورہ ہے۔ تو دین کی اہل اللہ کے ہاں، اہل معرفت کے ہاں دین کی بنیادی اینٹ کیا ہے؟ ادب۔ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نوجوان راہ چو بینم بے ادب، روز من تاریک می گردد چو شب۔ میں جب کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بے ادب ہے تو میرا دن جو ہے نا، روشن دن، یہ سیاہ رات کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی
میں جب دیکھتا ہوں کسی نوجوان کو کہ وہ بے ادب ہے تو میری روشنی بھی اندھیرا تاریکی بن جاتی ہے. مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میرا روشن دن اندھیری رات بن جاتی ہے، اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتا ہے دن میرا. علامہ اقبال اس معاملے میں خصوصاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھے، بہت زیادہ حساس. اور میں آپ کو آج ایک بات بتانے والا ہوں. میں بھی بہت چھوٹا تھا جب ان کا یہ واقعہ پڑھا، تو اس وقت سے لے کر یعنی میرا بھی ذہن اس وقت تبدیل ہوا یا مجھ پر خاص اثر ہوا اس وقت. تو اس وقت کے بعد میرا بھی ذہن اسی طرح بنا. وہ اس طرح ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتی ہے نا، عام طور پر ہمارا معاشرتی ایک محاورہ ہے، ایک ہمارا سباؤ ہے معاشرتی، کہ بڑی شخصیت کا نام بہت کم لیتے ہیں. جب ہم انہیں مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں نا، ان کا نام نہیں لیتے. عام آدمی بھی، عام ہمارا رسم و رواج بھی یہی ہے. فرض کرو کسی آدمی کا نام کوئی بھی ہے، تو اگر وہ چودھری ہے تو ہم اس کو چودھری صاحب کہہ دیں گے، ملک صاحب، چودھری صاحب، راؤ صاحب، رائے صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب. تو کوشش کریں گے کہ اس کا نام نہ لیا جائے بار بار. یہ ایک ہمارے ہاں ادب کا ایک انداز ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر ان کا نام نہیں لیا جاتا، ان کے لقب سے پکار لیتے ہیں. ان کی جو کوئی برادری بیس پہ جو وہ مشہور ہوتے ہیں کسی نام سے، اس سے پکار لیتے ہیں اسے. جہاں ان کا کوئی اور کوئی امتیازی کوئی صفت ہوگی، اس لحاظ سے اس کو پکار لیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں نے ایسی مثال دے دی ہے، کسی کو مشاہ صاحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو ملک صاحب کہہ دیتے ہیں، کسی کو چودھری صاحب کہہ دیتے ہیں. اور انہیں پتہ ہوتا ہے، جس کو ہم بلاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے بلا رہا ہے. نام لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. نام لے کر پکارنا ایک بے ادبی یا گستاخی سی ہو جاتی ہے. فرض کریں آپ اپنے علاقے کا کوئی بھی آدمی لے لیں، ملک اعظم ہے فرض کریں، آپ اس کو بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ملک اعظم صاحب، بات نہیں، ملک صاحب کہیں گے نا. برجیز طاہر صاحب کو بلانا چاہیں گے تو کیا کہیں گے؟ برجیز طاہر صاحب نہیں، ان کا جو لقب ہے کیا کہ چودھری صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب کہہ دیں گے بس. یہ عام لوگوں کی میں بات کرتا ہوں معاشرتی طور پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم کسی بھی طرح جب گفتگو کریں، ان کے بارے میں کوئی بات کریں، کوئی ان کی تعریف میں کوئی بات کرنا چاہیں، ان کے متعلق کوئی خبر دینا چاہیں، کوئی حدیث پڑھ کے بتانا چاہیں کسی کو، تو ادب یہی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اور مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سنا ہے کہ کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہو؟ نہیں. برا لگتا ہے نام لینا. حالانکہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرا نام اگر لیا جائے تو درود پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ کا نام لینا ایسا لگتا ہے جیسے بے ادبی ہے. بار بار یعنی منہ بھر کے کہتے ہیں یار یہ کیا منہ بھر کے بار بار نام لیتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے مرزائی جان جنہیں کہا جاتا ہے. ان کی جہاں اور بڑی بری خصلتیں ہیں، ایک بہت بدترین خصلت یہ ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آج کے بعد کبھی کسی سے گفتگو کر کے نا کسی موضوع پر، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس طرح نہیں کہیں گے. وہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، محمد رسول اللہ نے ایسے کہا ہے، محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہے، وہ ایسے کہیں گے. وہ نبی علیہ السلام نہیں کہتے. وہ ہر بات پر محمد رسول اللہ کہیں گے، محمد 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 کہتے جائیں گے. یہ ایک گستاخانہ لہجہ ہے، گستاخانہ بات ہے، یہ انداز ہے. یہ علامہ اقبال جو ہیں، ان کے متعلق میں نے جو میں بتانے والا تھا پہلے کہ میں نے کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک نوجوان آ گیا، اور نوجوان جو اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، احمدی تھا وہ.
یا مرزا ہی تھا جنہیں کہا جاتا ہے. تو اس نے آپ سے ڈاکٹر صاحب سے کوئی اسلامی مسائل پر گفتگو کرنا شروع کر دی. 2-4 ظاہر ہے وہ تو بڑے حساس آدمی تھے. علامہ اقبال بہت حساس آدمی تھے اس بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ حساس تھے، وہ بہت زیادہ حساس تھے. تو 2-4 دفعہ اس نے جب گفتگو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا نا، محمد رسول اللہ نے ایسے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو ان کی طبیعت پر ایک بوجھ پڑ گیا. تو انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ اس کو، اور بعد میں بہت زیادہ روتے رہے. تو اب میرے ذہن میں وہ اس شخص کا نام نکل گیا ہے کہ محمد حسن کرشی تھے. یہ بار کے علامہ اقبال کے کوئی قریبی دوست تھے. وہ بعد میں گئے تو دیکھا تو بہت زیادہ رو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آج کیا ہوا ہے، اتنی طبیعت آوازار کیوں ہے، اتنا کیوں روئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان آیا تھا میرے پاس ابھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار ایسے نام لے رہا تھا جیسے کسی دوست کا نام لیا جاتا ہے، کسی عام آدمی کا نام لیا جاتا ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ادب کا یہ ایک تقاضا ہے. کہتے ہیں کہ نوجوان راہ چو بینم بے ادب. میں جب کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ بے ادب ہے، تو میرا روشن دن بھی ایسے جیسے سیاہ رات بن جاتی ہے. یعنی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے مجھے اس وقت کہ یہ کیا بنے گا، میری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ تاب و تب در سینہ افزاید مرا، یاد عہد مصطفیٰ آید مرا. جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نوجوان بے ادب ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، میرا سینہ جل جاتا ہے. تاب و تب در سینہ افزاید مرا، میرے سینے میں بے چینی، اضطراب اور دکھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے اس وقت. اور اس وقت پھر مجھے یاد عہد مصطفیٰ یاد مرا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور یاد آ جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کا دور یاد آ جاتا ہے؟ یعنی میں وہاں پہنچ جاتا ہوں کہ کیا دور تھا وہ. صحابہ کرام کیا ادب کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کا کیا احترام کرتے تھے. کیا دور تھا کہ وہ کون صحابی تھے آپ یاد ہے؟ عروہ بن وثقہ تھے. عروہ بن کون تھے جو جس نے جا کر رپورٹ دی نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ جمیل یاد ہے کوئی؟ تو اس نے کہا کہ یار تم جن کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ تو میں عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے عروہ ثقفی تھے نا، وہی. تو وہ کہتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہیں نا، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کے ساتھی ان کے وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. وہ تو ہاتھوں پر لگ دیتے ہیں اور جسم پر مار لیتے ہیں. انہوں نے کہا حد یہ ہے کہ وہ جب تھوکتے ہیں نا تو وہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ بھی اپنی تلیوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پر، منہ پر مار لیتے ہیں. اس حد تک کو احترام کرتے ہیں ان کا، اس حد تک ادب کرتے ہیں. تو کہتے ہیں یاد عہد مصطفیٰ آید مرا. جب میں اس دور کے نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیا دور تھا، کیا احترام کے وہاں کتنا خیال رکھا جاتا تھا، ادب کا، احترام کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام، پھر صحابہ کرام کا آپس میں احترام، پھر صحابہ کرام کے بعد میں جو آنے والے تھے وہ صحابہ کرام کا کیسے احترام کرتے تھے، ائمہ کرام کا کیسے احترام کرتے تھے. تو ان سارے شعروں کا حاصل یہی ہے کہ دین اصل کیا ہے، دین کی بنیاد کیا ہے؟ ادب. آج زمانے خود پشے ماں میشوم در قرون رفتہ پنہا میشوم. کہتے ہیں جب کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ ادب سے محروم ہے تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چلا جاتا ہوں، وہاں پہنچ جاتا ہوں. میں اپنے اس زمانے سے چھپ جاتا ہوں، میں اس زمانے سے نکل جاتا ہوں. میں خیالوں میں، تصورات میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. میں اپنے زمانے کو بھول جاتا ہوں، میں اپنے زمانے سے نکل جاتا ہوں، بیزار ہو جاتا ہوں اس زمانے سے. اور در قرون رفتہ پنہا میشوم. قرون کہتے ہیں
قرن کی جمع ہے صدی کو. قرون رفتہ رفتہ صدیوں، گزشتہ صدیوں میں جا کر گم ہو جاتا ہوں. اپنے زمانے سے نکل جاتا ہوں میں چھپ چھپا کے، اور گزشتہ صدیوں میں جا کر وہاں گم ہو جاتا ہوں. ساریاں صدیاں، یعنی یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نہیں، کہتے ہیں در قرون رفتہ بنا میشوم، جو صدیاں گزر چکی ہیں نا ان میں جا کر چھپ جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ کا دور، پھر محدثین، فقہا، یہ جتنا ادوار ہیں، جتنی صدیاں کہتے ہیں کہ یہ ادب کی صدیاں تھیں. میں ان صدیوں میں جا کر پناہ لیتا ہوں، وہاں جا کر چھپ جاتا ہوں میں. تب مجھے سکون ملتا ہے جا کر، جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دور کا نوجوان بے ادب ہو چکا ہے. آج کل تو آپ جب منظر دیکھ رہے ہیں نا، بے ادبی کا جو دور جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ علامہ اقبال اپنے دور کی بات کر رہے ہیں نا. اب جو کچھ ہو رہا ہے، دین کے نام پر جو بے ادبی سکھائی جاتی ہے ہمیں، ابھی ایک وہ ہیں، ذکر تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس لیے کہ آپ بھی ان چیزوں سے ذرا ہوشیار رہیں. جو علی ہے انجینئر، وہ کیا بدتمیزی سکھا رہا ہے نوجوانوں کو، کیا گستاخیاں سکھا رہا ہے. بظاہر وہ بڑا عالم دین بنتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہے، بابا بابا بابے بابے کہہ کر جو اس نے بدتمیزی پھیلائی ہے، انہیں سن کر نوجوان بے ادب ہوتا ہے، بے ادب ہو رہا ہے. وہ ایک گستاخانہ لہجہ ہے، گستاخانہ انداز ہے. ٹھیک ہے. قرون رفتہ جو ہماری جو گزشتہ صدیاں ہیں، ان میں لاکھ اختلاف کے باوجود ایسا انداز کوئی نہیں اپنایا کسی نے. بدتمیزی نہیں ایسی کسی نے کی کبھی. اختلاف کیا ہے تو اختلاف تو ہے، ہونا چاہیے. ہر انسان کی عقل ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، ہر انسان کی سوچ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے. اختلاف تو ہوتے ہیں، اختلاف ہونے بھی چاہیے. یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے، لیکن بدتمیزی تو نہیں ہونی چاہیے. بدتمیزی اور چیز ہے، تنقید اور چیز ہے. بدتمیز ہونا ایک علیحدہ شے ہے. تو اس طرح کے بہت زیادہ ایسے کردار آپ کو ملیں گے جو دین کے نام پر بے ادبی پھیلاتے ہیں، دین کے نام پر بدتمیزی پھیلاتے ہیں، اور محسوس یہ کراتے ہیں کہ ہم مجتہد قسم کے لوگ ہیں. ہم یہ جو ہیں جتنے انہیں بابا کہہ کر یا اس طرح کے کوئی اس طرح کے القاب دے کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھے ہمارے سامنے. کہتے ہیں کہ جب میں نوجوان کو دیکھتا ہوں، کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بے ادب ہے، تو میں اپنے زمانے سے پشیمان ہو جاتا ہوں. میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں اپنے زمانے کو سکھا نہیں سکا کچھ بھی. پشیمانی یہی ہوتی ہے نا. آج زمانے خیش پشیماں میشوم، اپنے زمانے سے میں پشیمان ہو جاتا ہوں، میں شرمندہ ہو جاتا ہوں. کس چیز کی پشیمانی ہے؟ یہی پشیمانی ہے نا کہ میں کس زمانے میں پیدا ہو گیا، میں کس دور میں جی رہا ہوں، کن لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں. میں کیوں اس دور میں پیدا ہو گیا، اور میں ان کو کیوں نہیں کچھ سکھلا سکا. یہ پشیمانی ہے، افسوس کہ میں نے کچھ سکھا نہیں سکا. آج زمانے خیش پشیماں میشوم. آگے بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ستر زن یا زوج یا خاک لحد، ستر مرداں حفظ خیش از یار بد. عورت کا پردہ ہے یا خامند، یا خاک لحد، یا قبر کی مٹی، یا قبر کا گڑھا. قبر کی مٹی مانا لحد کی خاک. عورت کا پردہ ہے، دو پردے ہیں، یا اس کا خامند اس کا پردہ ہے، یا قبر کی مٹی. اور مرد کا پردہ ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچائے. مرد کا پردہ یہ ہے
کہ وہ برے دوستوں سے حفاظت کرے اپنی. یہ تربیت ہے نا. یہ آخری بند یہ ہمارا جو ہے خطاب بجاوید سخنے بن یاد نو، یہ عنوان ہے جو آخری جو جاوید نامے کی جو نظم ہے، یہ عنوان ہے اس کا. یہ نوجوان کی تربیت، نوجوانوں کی تربیت کے لیے ہے. یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ یہ ہے کہ اس کا خامد اس کا عورت کا پردہ ہے. عورت کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کے ماتحت رہے، خامد کی نگرانی میں رہے، خامد کی حفاظت میں رہے، خامد کے کہنے میں رہے. یہ ہے یا تو خامد اس کی حفاظت کرتا ہے، عورت کو محفوظ رکھتا ہے اس کا خامد، عورت کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کا خامد. عورت کا پردہ یہ ہے کہ اس کا خامد ہو ایک، یا پھر قبر اس کو ڈانپتی ہے، قبر اس کا پردہ کرتی ہے. عورت کو پردے میں خامد رکھ سکتا ہے یا قبر رکھ سکتی ہے. جب تک زندہ ہے خامد کی ماتحتی میں، خامد کے کہنے میں رہے، اور اس کے بعد اس کو ڈانپے گی، اس کو پردے میں رکھے گی اس کی قبر. یہ تو ہوا عورت. ستر مرداں یا ستر مرداں حفظ خیش از یار بد. مردوں کا پردہ یہ ہے کہ وہ حفاظت کریں اپنے آپ کی از یار بد، برے دوستوں سے یا برے دوست سے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو برے دوستوں کی صحبت سے بچائے. یہ اس کا پردہ ہے. عورت تب محفوظ رہے گی جب وہ خامد کی ماتحتی میں رہے گی، خامد کے ساتھ رہے گی، اور اس وقت محفوظ رہے گی جب وہ قبر میں چلے جائے گی. اور مرد کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچائے، برے دوستوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. حرف بد را بر لب آوردن خطاست، کافر و مومن ہما خلق خداست. حرف بد را بر لب آوردن خطاست. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. برے دوستوں سے بچنا ہے، بری صحبت سے بچنا ہے. ہم نے اس کی انسان مرد کی حفاظت ہے اسی صورت میں کہ برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. جس طرح عورت کے لیے عام صورت جو ہے وہ بے پردگی ہے، اسی طرح مرد بھی یہ سمجھے، نوجوان بھی یہ سمجھے کہ برے دوست جو ہیں اس کے لیے بے پردگی کی صورت ہے. بے پردگی کی ہی ایک دوسری صورت ہیں، ان سے بچے وہ. حرف بد را ایک جو ہے نا، ایک شعر جو اور ایک مصرع شعر کا یہ قول زرعی ہے. حرف بد را بر لب آوردن خطاست. بری بات لب پر لانا غلطی ہے. حرف بد را برے لفظ کو، برے حرف کو زبان پر لانا، لب پر لانا خطاست غلطی ہے. کافر و مومن ہما خلق خداست. کافر اور مومن سب اللہ کی مخلوق ہیں. پہلا مصرع ہے کہ برا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے، غلطی ہے جی. برا لفظ نہ بولو، برا کلمات، بد زبانی نہ کرو. کوئی ایسا زبان سے لفظ نہ نکالو جسے برا کہا جاتا ہے، جس سے دوسرے کی برائی ہوتی ہے، جس کا انجام برا ہے. یہ غلطی ہے کہتے ہیں. کبیر کا بڑا پیارا شعر ہے. کبیر کا تو ہماری مجلس میں بہت ذکر ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے. ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے، اوروں کو شیتل کرے آپو شیتل ہوئے.
ایسی بانی بولیے. بانی کہتے ہیں کلام کو، گفتگو کو. گفتگو ایسی ہونی چاہیے، ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس سے انسان کا آپا ختم ہو جائے، انا جس کی ٹوٹے، جس سے انسان کی انا نیت ختم ہو جائے. اس سے انسان جب بات کرتا ہے نا تو وہ اپنی انا کا اظہار کرتا ہے. میں ایسا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ایسے کر سکتا ہوں، مجھے تو جانتا نہیں. بات وہ کرنی چاہیے جس سے جو من کا آپا کھوئے، انسان کی ایگو ختم ہو، جس سے انسان کی انا نیت جس سے ٹوٹے، یعنی عاجزی. مقصد کیا ہے؟ جس سے عاجزی کا اظہار ہو، انکساری کا اظہار ہو. انسان ایسی بات کرے جس سے اس کی انسانیت کا اظہار ہو، تکبر کا اظہار نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو. اس سے ہوگا کیا؟ اوروں کو شیتل کرے. ایسی بانی بولیے جس سے انا نیت ختم ہو انسان کی، اور جو دوسروں کو بھی سکون دے، اوروں کو شیتل کرے، دوسروں کو سکون دے، آپ وہ شیتل ہوئے اور وہ خود بھی سکون میں رہے. جب دوسرا سن کر خوش ہوگا، دوسرے کو سن کر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے پلٹ کر مجھے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا. ایسی اگر میں بات کروں، ایسی گفتگو کروں جس سے دوسرا خوش ہو جائے، دوسرے کو سرور ملے، دوسرے کی پریشانی دور ہو جائے، تو وہ بھی خوش اور میں بھی خوش. یہ کہنے اوروں کو شیتل کرے، آپ وہ شیتل ہوئے. دوسروں کو بھی خوش کر دے وہ گفتگو، اور وہ خود بھی خوش ہو جائے. کافر و مومن ہمہ خلق خداست. کافر ہے یا مومن ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ساری. اختلاف اپنی جگہ پہ ہے. وہ کافر ہے، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. وہ نہیں مانتا اللہ کو، میں اللہ کو مانتا ہوں. تو میرا اس کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، اختلاف رائے میرا اس کے ساتھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن مخلوق وہ بھی خدا کی ہے، میں بھی مخلوق خدا کی ہوں. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو اس سے گفتگو جو کرنی ہے نا، وہ کم از کم بدبودار نہیں ہونی چاہیے، حرف بد کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. حرف بد بر لب آوردن خطاست. کہتے ہیں لب پر لانا ہی غلطی ہے، بری بات کو لب پر لانا ہی غلطی ہے. آدمیت، احترام آدمی، یہ کیا کہتے ہیں، قول زرعی ہے جو میں نے یہ سمجھو بچپن میں یاد کیا گیا. یہ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شواز مقام آدمی. آدمیت کیا ہے؟ احترام آدمی، کہ آپ آدمی کا احترام کرو. یعنی آدمیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کا احترام کرو. آدمیت، احترام آدمی. آدمیت کیا ہے؟ آدمی کا احترام کرنا. جب آدمی کا احترام کرو گے تم آدم کے بیٹے ہوگے. آدمیت، آدم کی طرف نسبت تمہاری کیسے ہوگی کہ آدمی کا احترام کیا جائے. آدمی کا احترام کرو. انسانیت کیا ہے؟ انسان کا احترام کرو. باخبر شو از مقام آدمی. آدمی کا مقام کیا ہے، اس سے باخبر رہو. تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہارے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے آدمی کو، انسان کو بہت بڑا مقام دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے، اس کی تکریم کی ہے ہم نے اس کو بہت بڑے مقام پر فیض کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کریم نے انسان کو، آدمی کو بہت بڑا مقام بخشا ہے، اور جو مقام اس کے خالق نے انسان کو بخشا ہے، تمہیں بھی اس مقام سے آگاہ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تمہاری آدمیت یہی ہے. تم آدم کے بیٹے اسی وقت کہلانے کے حقدار ہوگے جب تم آدمی کا احترام کرو گے.
انسان اس وقت کہلانے کے حقدار ہوگے تم جب تم انسان کا احترام کرو گے. یہ یاد کر لینا شعر، یہ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو عزم کام آدمی. آج کا درس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ آگے کچھ ایسے رہتے ہیں اگر ہم نے ان کی وضاحت کرنا شروع کر دی تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اللہ کریم یہ قبول کرے، اور ہمیں جو کچھ آج کہا گیا ہے ان کے رنگ میں ہمیں رنگ دے. ٹھیک ہے نا، آب روئے گل دے رنگو بوئے اوست. پھول کی آبرو جس طرح اس کے رنگ و بو سے ہے، اس کی رنگ کی وجہ سے ہے، اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے، اسی طرح انسان کی آبرو اس کے ادب کی وجہ سے ہے. ہماری یہ دعا اللہ کریم سے کہ ہم پر بھی ادب کا رنگ چڑھا دے، ہمیں ادب کے رنگ میں رنگ دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی وسلم یا رب علی حبیبک محمد وعلیہ وصحبہ. آمین یا رب العالمین.